بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا جو موضوع تھا پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ یعنی اسلامی نظام کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو جو بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے پروگرام کے اندر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں اگر ہم اس پر غور کریں، اس پہ سنجیدگی سے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو ہماری عوام جو ہے وہ بھی خوشحال ہوگی اور ہمارا ملک بھی ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلی بات تو ہمیں اتنا بڑا فخر کرنا چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ امت ہیں کہ جو نبیوں کے نبی کی امت ہے، یعنی نبیوں کا جو نبی ہے، یعنی سرکار دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں اور آخری امت ہیں۔ ہماری امت جو ہے وہ آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی امتیں اتارنی تھی وہ اتار دی، اب آخری امت جو ہے ہم فخر امت ہیں، فخر بنی آدم کی ہم جناب کہہ سکتے ہیں کہ امتی ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس مقصد کے لیے، جس مقاصد کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دے کے یہ ملک وطن پاکستان حاصل کیا تھا، وہ یہی تھا کہ جناب علی اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے قانون کے، اللہ کے رسول کے احکامات کی ہم پیروی کریں گے اور نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کا ہم ایک بہترین مرکز اور محور بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا ہمارا ملک۔ لیکن یہ ہمارے 72-73 سال جو گزر گئے، یہ جو گزرے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہے دنیا بھر کے اندر مختلف طریقوں سے پاکستان کی جناب علی نمائندگی ہو رہی ہے اور اسلام کے چرچے بلند ہو رہے ہیں اور نبی کے ترانے بلند ہو رہے ہیں اور لوگ وہاں پہنچ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم مایوس نہیں ہیں، جیسے اقبال کہتا ہے نہ ہو مایوس نہ ہو نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرغے سے ساقی۔ تو ہم مایوس نہیں ہیں لیکن ہم فکر مند بھی نہیں ہیں، ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ جس دن ہماری قوم فکر مند ہو گئی، جس دن ہمارے مذہبی اسکالر فکر مند ہو گئے، ہمارے دانشور بہت بہترین دانشور ہیں، بڑے بڑے ہمارے نام پاکستان کے اندر دانشوروں کے گزرے ہیں جناب، بہترین دانشور ہیں، جس دن ہم فکر مند ہو گئے اور جس دن ہمارے عسکری اداروں نے غیروں کی غلامی چھوڑ دی، تو پھر صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور ان جیسے لیڈر جو ہیں، وہ ان جیسے رہبر اور رہنما جو ہیں، وہ ہماری ہی اور آپ کی قوم سے جناب علی نکل کر آگے آئے تھے۔ یہ وہی امت ہے، یہ اسی محبوب کے امتی تھے جس کے ہم امتی ہیں۔ تو ہم مایوس نہیں ہیں، ہاں ہم فکر مند بھی نہیں ہیں، ہمیں فکر کرنی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، آج کے پروگرام میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر جو صحیح معنوں میں اسلامی ملک ہے، جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا، پاکستان جو ہے وہ واحد اسلامی ملک ہے اس خطہ زمین کے اوپر اس وقت کہ جو اسلامی نظریے کی بنیاد پہ بنا۔ صحیح ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح ہے، اور اس کا جو 14 نکات ہیں وہ بھی سارے اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے جناب علی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے ملک کو پروان چڑھانا ہے اور عوام کو سہولتیں فراہم کرنی ہے، حق اور صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ دھوکہ دہی، مکر، بے ایمانی، فریب اور لاقانونیت، فرقہ وارانیت، مذہب کی منافرت اور جسے کہتے ہیں لسانیت کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھنا ہے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، وہ سب کچھ وہی رہا ہے جو ہم نے جن سے نہ کرنے کا عہد کر کے، وعدہ کر کے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ اسی لیے جو ہمارے اسلاف کا خون جنہوں نے قربانیاں دی تھی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی ہوئی ہے، یہ ملک ابھی تک قائم ہے۔ ورنہ ہم بے ایمانی، دھوکہ دہی، مکر، فریب اور اس کے بعد غنڈہ گردی کے ساتھ ساتھ لادینیت کی طرف جس طرح سے اس قوم کو دھکیلا گیا ہے،
وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اور قوم کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا تو اب تک وہ قوم تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔ ہمارے جرائم اتنے گھناؤنے ہیں، ہم بے حیائی کی طرف اس تیزی سے بڑھے ہیں پرویز مشرف کے دور سے لے کر، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، پرویز مشرف کے دور سے لے کر جو ہمارے یہاں عریانیت اور بے حیائی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد 126 دن کے دھرنے کے اندر جس طرح سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، جو ہماری اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر جس طرح گھناؤنا کھیل کھیلا ہے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے، ہماری عزتیں لٹائیں گنوائی ہیں وہاں پر، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب قوم نے قربانی دی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو پاکستان ملا تھا، پاکستان بنا تھا۔ جب قوم نے ناچ گانے، ڈھول تاشے اور رسق و سرور کی محفلیں سجا کر، بے حیائی اور بے شرمی کی محفلیں سجا کر میدان عمل میں نکل کر حکومت سنبھالی، تو پھر اس کا رزلٹ تو یہی ہونا تھا نا جو رزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، میں چند باتیں کر کے آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں، وہ اگر اس کو تشبیہ دی جائے کسی اسلامی ملک کی یونیورسٹی کالج سے تو وہ بالکل اس کے برعکس وہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور ان سارے کاموں کو ہوا دینے کے لیے، ان سارے کاموں کو آرگنائز کرنے کے لیے کون لوگ میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں؟ وہ جناب یہودی لابی ہے، قادیانی لابی ہے، جس کی در پردہ نہیں بلم کھلم کھلا یہ حکومت سرپرستی کر رہی ہے۔ آپ اگر پچھلا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے 70 سال، تو ایسا گھناؤنا کھیل یونیورسٹیوں کے اندر بے حیائی کا، بے شرمی کا، کہ جناب علی کے جو ناچ گانے اور ڈھول تاشے اور جناب علی برہمنا یعنی نیم برہمنا کپڑوں کے اندر ہماری بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں، کیونکہ وہ نہ سمجھیں، نا عقل ہیں، ان کو اس طرف لگا دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا کو جناب علی استعمال کر کے ٹک ٹاک گرلز جناب علی اور فیس بک اور دیگر چیزوں کو سامنے لا کر قوم کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم عنصر جو ہے، یہ اچانک سے ایک دم تبدیلی کیوں آئی؟ نہیں، اچانک سے نہیں آئی یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہمارے جسموں میں صلاحیت کر رہی تھی، اور وہ صلاحیت اس طرح سے کر رہی تھی، میں آپ کو اس کی ایک بہت اتھینٹک ذمہ دارانہ طریقے سے مثال دے کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ صلاحیت اس طرح سے کر رہی تھی۔ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اندر آپ کن چیز کا استعمال کثرت سے کر رہے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ ہمارے استعمال ہوتا ہے مرغی کا گوشت، چکن، اور اس کا فیڈ جو بن رہا ہے، جو ہمارے بڑے بڑے حاجی جسے کہتے ہیں نا الحاج لگا کے نام، وہ امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، اور اس پر دبئی کی اسٹیمپ لگ کر آتی ہے۔ میں پروف دے سکتا ہوں، دبئی کی اسٹیمپ لگ کر آتی ہے فیڈ جناب علی مرغی کا، لیکن در حقیقت وہ انڈیا سے آتا ہے، اور انڈیا والوں نے وہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے کہ وہ فیڈ کے اندر 80% جناب علی سور کی چربی ہوتی ہے، 80%، اور گاؤں متر سے جناب علی اس کو رنگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہماری جناب علی جتنی بھی ہماری پولٹری انڈسٹری ہے اس میں، کیونکہ سستے داموں ملتا ہے، وہ صحیح ہے، ہمارے یہاں تو اتنی وافر مقدار میں پیدا نہیں ہوتا، باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، سستے داموں ملتا ہے۔ پچھلے 30 سال سے وہ پاکستانی قوم کو کھلایا جا رہا ہے، تو پاکستانی قوم کے اندر جس چیز کے لیے ہمیں منع کیا گیا سور کا گوشت کھانے سے، وہ اس طرح سے نہیں کھلایا گیا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں، اور بھی بہت سے ایسے امپورٹڈ آئٹم ہے جو پاکستانی قوم کھا رہی ہے، جس میں بیوریج بھی ہے، جو پی رہی ہے، اس میں ان چیزوں کی عنصر شامل کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سلو پوائزن آہستہ آہستہ زہر بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کا ہمارے جسموں میں داخل ہوا، اور اس نے قوم کی نوجوان نسل کو بگاڑ کر خراب کر دیا۔ اب اس کو درست کرنے کا ذمہ دار کون ہے، اور اس طرف قوم کو لے جانے پر ہوا دینے کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ حکومت نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کو اور ہوا دینے میں، کیونکہ قادیانی جو پیارے آقا سید المرسلین کو نہیں مانتے اور اپنا نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پروان چڑھے۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں
70 साल के अंदर वो उन्हीं लोगों की हुकूमतें रही हैं, उन लोगों की खास तौर से दस्तरस में हुकूमत रही है, हुकूमतें भी रही हैं और उन लोगों की दस्तरस में हुकूमत रही है कि जो लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, मुसलमानों का जज्बा उनको मालूम है कि सच्चे मुसलमान हैं। आप देखें, कोई जल्जला हो, कोई तूफान हो, कोई आफत आए तो कैसी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाती है और एक शीशा फलाई हुई दीवार बन जाती है, जंगों में अपने मुजाहिदीन के साना बशाना खड़ी हो जाती है। तो इसके दिल से इश्क मुस्तफ़ा निकालो, इसके दिल से मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकालो, इसके ईमान को कमजोर करो, और कमजोर करने के लिए नाच गाना, बेहयाई और बेशर्मी और बेगैरती को किस तरह से कौम में डाला जाए, वो उन्होंने तरीक़ाकार अख्तियार किया और वो उसमें कामयाब हो गए। अब इसका तदारुक करने के लिए, जो मैंने पहले कल भी बातें की थी, पहले भी बातें कर चुका हूँ, बार बार ये बातें करता हूँ कि देखें, हमारे सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ जनाब नाइट क्लब बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, कहाँ कहाँ जी मसाज सेंटर की आड़ के अंदर जनाब अली गलत कारियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ जनाब अली होटलों के अंदर शीशा पिलाया जा रहा है, नशा की लत लगाई जा रही है नौजवानों को, और इसके पीछे कौन लोग हैं। अगर हम इनको पकड़ने में और उन तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो फिर हमारा मुल्क जो है वापस अपने प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। वरना तो वही बात है कि जब बेआई और बेशर्मी बढ़ जाती है, जैसे कौम लूत के अंदर जनाब अली अगलामबाजी बढ़ गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है क्या नाम है पत्थर का बना दिया था। तो अब हमारे यहाँ ये बेआई बेशर्मी तो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन असल में बात यह है कि प्यारे आका का मौजूद है हमारे अंदर। हमारा यकीन यही है कि खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर जो है वो जो है क्या नाम है इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, लेकिन अजाब दूसरी सूरतों में आ रहा है। कभी कहीं जलजले की सूरत में आता है, कभी कहीं दहशतगर्दी की सूरत में आता है, कभी किसी हवाले से आता है, और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब तक हम बाकी हैं, हमारा ईमान बाकी है, हम चलते रहेंगे, पाकिस्तान बाकी है, सलामत रहेगा, ता क़यामत तक सलामत रहेगा, क्योंकि ये खुदा का तोहफा है पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन बेहयाई और बेशर्मी को दूर करने के लिए हमारे अकाबरीन, हमारे जिम्मेदारानों को, एक बार फिर मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि शीशा पिलाई हुई दीवार बनना होगा उन कुव्वतों के सामने जो मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं, जो हमारी नौजवान नस्लों के जहनों को खराब कर रही है। देखिए, आपने दुनिया भर के अंदर भले कितनी जनाब अली इस्लामाइजेशन फैला दी हो, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मजहबी जमातें बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात करती हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा है, क्योंकि उन्होंने ठान लिए कि हमने सियासत में नहीं आना। और सारे कानून जो पास हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि शराब की एक बोतल लेके चलने के लिए हमारे वजीर साहब कहते हैं कि जनाब अली अब पाकिस्तान के अंदर आप शराब की एक बोतल लेके चल सकते हैं, यानी इस्लामी मुल्क के अंदर जो शराब हराम है वो पिलाई जा रही है। आज भी मैं पोस्टर देख रहा था, जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो शराब खाने बने हुए, वहां से मुसलमान आम शराब लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका तदारुक करना होगा। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को बाइकाट करना होगा जो ये कहते हैं कि जनाब अली जब हमें ताजा दूध मिल रहा हो तो मज पालने की जरूरत क्या है। ऐसे लोगों का बाइकाट करना होगा, ऐसे लोगों को हमें ना असेंबलियों में लाना होगा, और अगर ऐसे लोग कहीं नजर आए तो हमने उनको सोशल बाइकाट करना होगा। उनकी तकारीब से, उनकी तकारीर से, उनके इज्तिमा से हमें जाने से इज्तिमा करना होगा। उसके लिए हमें किसी सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें किसी मजहबी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। कौम को असखुद, हर फर्द को असखुद अपने दिन में ये तहिया करना होगा। हमें हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे दीनी दरसगाहें, उन सब के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना होगा। और वो माहौल कैसे बनेगा कि कौम बनती है फर्ज से, कौम बढ़ती है फर्ज से। हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, पूरी कौम दुरुस्त हो जाएगी। तो नाजरीन, हम दूसरों को इल्जाम देते रहे, हम मौलवियों को इल्जाम देते रहे, हम दानिशवरों को इल्जाम देते रहे, हम कलमकारों को इल्जाम देते रहे और रिश्वत भी देते रहे साथ में काम कराने के लिए, तो कैसे सुधार आएगा। हमें रिश्वत देना बंद करना होगा, हमें जायज काम के लिए जायज तरीके से आगे बढ़ना होगा, तो कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई काम सही माने में कोई कर सकता है तो कोई एक तबका है, वो तबका है हमारे उलमाए किराम का, हमारे दीनी मदारिस का,
آپ کو میں مثال دے کے بتاتا ہوں. طیب اردگان اس وقت دنیا کے اندر ایک بہترین مسلمانوں کا لیڈر ہے. آپ بتائیے وہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ ہمارے یہاں دوسرا لیڈر جسے کہتے ہیں طیب اردگان اور قائد اعظم کا نعم البدل ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے. اس کو دیکھ لیجئے آپ، وہ کیا کر رہا ہے اس کے دور کے اندر، اس کے وزیر اور سفیر کیا کر رہے ہیں. اور طیب اردگان کو دیکھ لیجئے وہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہاں سے پڑھ کر آیا؟ اگر نہیں پتا تو میں آپ کی نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں. طیب اردگان نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، اس نے مدرسے سے پڑھا ہے. جو لوگ مدارس کے خلاف ہے، جو دینی علوم کے خلاف ہے، ان کے لیے یہ بات جو ہے مشعل راہ ہونی چاہیے کہ طیب اردگان جو اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا لیڈر ہے، جو بے باک لیڈر ہے، وہ طیب اردگان ہے. اس نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. تو ہمارے جو مدارس جو کام کر رہے ہیں صحیح خطوط پر کام کر رہے ہیں، ہماری جو دینی یونیورسٹیاں ہیں وہ صحیح خطوط پہ کام کر رہی ہیں. اگر انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا تو دنیا بھر کے اندر جو اسلامائزیشن پاکستان سے باہر گئی اور پھیلی ہے، جتنے تحقیق اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، مذہب کے اوپر، کتابوں کے اوپر، قرآن کے اوپر اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ ہوئی ہے، وہ سارا شاخ خاصہ ہمارے دینی مدارس کا ہے. تو ہمیں ان کو سپورٹ کر کے آگے لے کے آنا ہوگا. اور جب اسلام پسند لوگوں کی حکومت آئے گی، جیسے ماضی میں KPK کے اندر صرف حکومت آئی تھی تو تھوڑی سی ایک عرصے کے لیے، اور ایک اسمبلی کے اندر کچھ لوگ پہنچے تھے پچھلے دور کے اندر، تو انہوں نے متحدہ مجلس عمل نے تو انہوں نے جو دینی کام کیے تھے وہ آپ کے سامنے. اس سے پہلے ماضی میں ایک مرتبہ جو دینی جماعتوں سے وابستہ لوگ قومی اسمبلی میں پہنچے تھے، انہوں نے بھٹو جیسے جو نہ دین سے اس کی کوئی واقفیت تھی، اس کی حکومت کے اندر جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کو جناح اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا اور پاکستان کا سپریم لا قرآن اور سنت ہوا، قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا. ناظرین، آج بھی ہمارے خاص طور سے میں دینی جماعتوں کے سربراہوں سے بات کر رہا ہوں جو بڑی بڑی جماعتیں لے کے بیٹھے، اگر آج بھی وہ تہیہ کر لیں اور میدان عمل میں نکل کے آ جائیں، اور تحریک لبیک کے نوجوان تو آ گئے ہیں، وہ بھی اگر نکل کر میدان عمل میں آ جائیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہو، چاہے وہ جناب علی دعوت اسلامی والے ہو، وہ یہ تہیہ کر لیں کہ نہیں، سیاست ہی نہیں، ہمیں صرف مذہب ہی نہیں، ہمیں سیاست میں ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. کیونکہ اگر جدا ہو جی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور یہ شعر جو ہے بالکل اس وقت صادق آ گیا ہے کہ دین کو علیحدہ کر دیا ہے، جبکہ آقا دو عالم منبر رسول پر بیٹھ کر سارے معیشت کے فیصلے کرتے تھے، سارے جنگوں کے فیصلے کرتے تھے، سارے اکنامی کے فیصلے وہی وہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے. اور آج ہمارے علماء اکرام نے جو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد رانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں بار بار یہ کہتے رہے، وہ یہ کہہ کے گئے، اور انہی کا یہ شاخ خاصہ تھا جو 73 کا آئین بنا تھا کہ جناب علی دین اور سیاست لازم اور ملزوم ہے. منبر رسول سے بیٹھ کر جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے وہ کام نہیں کر سکتے. تو پارلیمنٹ میں جا کر آپ کو جب تک وہ لوگ نہیں جائیں گے جو منبر رسول سے وابستہ ہیں تو وہ کام نہیں ہوگا جو کام آپ جو ہے وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. کیونکہ آپ پارلیمانی نظام کو لے کر آئے تو پارلیمانی نظام کے لیے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار لوگ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ اسلام کی بات کریں گے. ورنہ ڈبو جیسے، فیاض الحسن چوہان جیسے، شیخ رشید جیسے اور فواد چودھری جیسے بے حیائی اور بے شرمی کو ہوا دینے والے لوگ اگر اسمبلیوں میں جائیں گے تو پھر اسمبلیوں کو حال کیا ہوگا، جہاں فردوس عاشق عوان جیسی مرد مارد عورتیں ہوں گی، جہاں بات کرنے والا ان سے بات کرتے ہوئے انسان برد گھبراتا ہے، تو پھر اسمبلیوں کا حال کیا ہوگا. ناظرین، ہمیں واپس اپنی اساس کی طرف لوٹنا ہوگا، اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سچے مسلمانوں کو اسمبلی میں پہنچا دیا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے 73 میں انقلاب آیا تھا ایسا ہی 2023 میں انقلاب آئے گا. لیکن ہمیں ایسے ہی لوگوں کو اسمبلیوں کو بچانا ہوگا، عاشقان رسول کو بچانا ہوگا، اللہ کے بندوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اسمبلی میں بچانا ہوگا. اور اس کے لیے پاکستان کو قربانی دینی ہوگی، عوام کو قربانی کیا دینی ہوگی کہ عیش و عشرت کی زندگی جو گزار رہے ہیں وہ جو جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا حاصل ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ہماری اصلی زندگی وہاں شروع ہونی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ فرمایا ہے.
ورنہ ہمارا انجام تو انہی لوگوں کی طرح سے ہوگا کہ جو مر جائیں اور ان کے پیچھے کوئی دعا اور فاتح کرنے والا نہ ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.